إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دعوت و تبلیغ کے ناحیے سے ہمارا منہج اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعوت میں دعوت توحید کو پہلا مقام دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیتے ہیں، اور پھر تزکیہ اور اصلاح پر بھی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے منہج میں شامل ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں تزکیہ کے ایک اہم پہلو پر انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہوگی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب اپنے ملاقات کے لیے بلایا تو آپ کو سب سے پہلے دعوت توحید دی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ لا الہ الا اللہ کہیے اور اس کی دعوت دیجیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور توحید کے بعد مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کی پابندی کیجیے، نماز قائم کیجیے، اقامت صلاۃ کی دعوت دی۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز مسلمانوں کے لیے نماز کی پابندی ہے۔ نمازوں میں خاص طور سے فجر کی نماز کی زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے نماز فجر کی۔ اور سورہ اسراء کے اندر اللہ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت پہ اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔
صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 555 میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اے مسلمانوں دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے تمہارے درمیان آتے ہیں اور پھر تمہارے پاس سے جاتے ہیں، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھا بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے زمین پر آنے والے فرشتوں میں ایک قسم ان فرشتوں کی بھی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہماری اور آپ کی نمازوں کا جائزہ لینے کے لیے آتے ہیں، ہماری عبادتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فرشتوں کی ڈیوٹی فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں اور فجر میں آنے والے عصر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور یہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، جبکہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں بخوبی جانتا ہے، زمین کے کس کونے پہ کس حصے پہ کون کس کی عبادت کر رہا ہے، کون اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا، اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو رب العالمین سوال کرتا ہے گواہ بنانے کے لیے اور اس کام کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو میری زمین پر کس حالت میں چھوڑا ہے؟ جب تم میرے بندوں سے جدا ہو کر آئے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے جو عصر کی نماز میں آتے ہیں اور فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ پوری ڈیوٹی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ رب العالمین ترکناہم وہم یصلون، جب میں ان کو چھوڑ کے آیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، واتیناہم وہم یصلون، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ عصر اور فجر کی نماز میں غائب ہے رب کے سامنے اس کی حاضری غائب کی لسٹ میں۔ فرشتے کہتے ہیں میں گیا تو نماز پڑھ رہے تھے اور آیا تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنی بڑی بشارت و خوشخبری سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو ان دو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ نمازیں پانچوں بہت ضروری ہے، جان بوجھ کر کسی بھی نماز کے وقت سو جانا اور غفلت سے اس نماز کو چھوڑ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما الذی یطلق رأسه بالحجر فإنه ينام عن الصلاة المکتوبہ، فرض نمازوں سے بندہ سو جاتا تھا، اس کی سزا یہ ہے کہ رب کے فرشتے پتھروں سے اس کے سر پہ مارتے ہیں، سر پھوٹ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سر کو درست فرماتا ہے، پھر فرشتے مارتے ہیں، مسلسل یہ سزا ملتی رہتی ہے۔ اگر آپ سے میں پوچھوں سب سے افضل نماز مطلقاً کون سی نماز ہے؟ نمازیں بہت ساری ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی الگ الگ، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، عید الفطر کی نماز، جمعے کی نماز، الگ الگ نمازیں ہیں، جنازے کی نماز، صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ استخارہ، الگ الگ نمازیں ہیں شریعت کے اندر۔ کون سی نماز علی الاطلاق سب سے افضل ہے؟ وہ ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جمعے کے دن۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جمعے کے دن ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضل الصلوات عند اللہ، ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک
ثواب کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے سب سے افضل نماز کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ، صبح کی نماز جمعے کی دن جماعت کے ساتھ۔ ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو جمعے کی دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی پیاری فضیلت جمعے کے دن فجر کی نماز کی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ سے سوال کیا جائے جمعے کی نماز آپ پڑھنے آئے ہیں، کتنے لوگوں نے آج کی فجر کی نماز پڑھی ہے؟ جواب 90% سے زیادہ نگیٹو ہوگا، نفی میں ہوگا، نو میں ہوگا کہ ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ پھر ایسے مسلمان جمعے کے دن سوال کرتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کیا اس کی جمعہ کی نماز مانی جائے گی کہ نہیں؟ پھر ایسے مسلمان عید کے دن سوال کرتے ہیں جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کیا اس کی عید کی نماز مانی جائے گی کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد جمعے کی دن مسجد میں آئے، چاہے امام کے ممبر پر کھڑے ہو جانے کے بعد آئے یا امام سے پہلے آئے، وہ 2 رکعت فجر کی نماز قضا پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی عیدگاہ میں جا کر 2 رکعت فجر کی نماز قضا پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ تو معلوم ہو گیا، ان کے عالموں نے تو بتا دیا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو جمعے کی نماز نہیں مانی جائے گی، فجر کی نہیں پڑھی تو عید کی نہیں مانی جائے گی۔ لیکن کاش کی ہم اور آپ نمازیں فجر کو سیریس لیتے اور اہتمام کے ساتھ اس کی نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرتے تو یہ سوال ہی نہ پیدا ہوتا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ صحیح جواب یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کو گناہ مل گیا، اور وہ گناہ ملا جس کی سزا میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ سر پہ پتھر مسلسل مارے جائیں گے، سر پھوٹ جائے گا اور لگاتار یہ اس کو سزا ملتی رہے گی۔ لیکن اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی عید کی نماز نہیں مانی جائے گی، جمعے کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ ہاں البتہ ان لوگوں کے نزدیک نہیں مانی جائے گی جو یہ کہتے ہیں جان بوجھ کر جو مسلمان نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، لہٰذا جو کافر ہو گیا بغیر کلمہ پڑھے دوبارہ نماز پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو سب سے افضل نماز علی الاطلاق اوورآل ساری نمازوں میں کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جمعے کے دن۔ یہ حدیث شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں 1119 نمبر پہ درج کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے، شعب الایمان کے اندر 3045 میں حدیث موجود ہے۔ یہ نماز فجر کی اہمیت ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح اس نماز کی کیا اہمیت ہے۔ شیطان اسپیشل اس نماز سے روکنے کے لیے کام کرتا ہے، ہم اور آپ غافل ہیں۔ اجتماعی طور سے مسلمانوں کے محلے اس جرم کے مرتکب ہیں کہ نماز فجر میں پورا محلہ غائب رہتا ہے۔ مارکیٹ کی مسجدوں کو نہ کہیے، وہ تو بہانے ہیں بھائی کہ یہاں تو دکانیں ہیں اور دکاندار دن میں ہوتے اس لیے مسجد میں آتے ہیں، اس شام کو گھر چلے گئے تو مسجد میں فجر میں کوئی نہیں آ رہا ہے۔ مسلم محلوں کی مسجدوں کا حال تو دیکھیے۔ یہ وہ جرم ہے جس جرم میں امت مسلمہ پورے طور سے اجتماعی طور سے انوالو ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں برکت نہیں، ہمارے ہاں شیطانوں کا ڈیرا ہے، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی شیطان ہم پر حملہ آور ہو چکا ہے اور ہمارے کان میں پیشاب کر کے جا چکا ہے، ہمارے ناک پہ ڈیرا ڈال چکا ہے، ہمارے اوپر گرہ لگا چکا ہے۔ اس کے باوجود ہم دن بھر کہتے ہیں سستی ہے، سر میں درد ہے، بیماری ہے، کاروبار نہیں چلتا، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ یہ ہماری اور آپ کی یہ غفلت ہے، یہ نماز چھوڑنے کا عذاب ہے جو رب العالمین زمین پہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری 1142 نمبر پہ روایت ہے، غور سے سنو مسلمانوں، کتنی پیاری روایت ہے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد جو بھی شخص اپنی جسمانی اور روحانی تندرستی کی فکر کرتا ہے وہ ضرور نماز فجر کی پابندی کرے گا، اور جس کو نہیں پرواہ اپنے جسم کی، نہیں پرواہ اپنے روح کی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم ثلاث عقد، شیطان تمہارے سر کی گدی پہ 3 گرہیں باندھتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے، اور یہ گرہ شیطانی گرہ ہے۔ قرآن ہر کوئی پڑھتا ہے، اے اللہ رب العالمین وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پڑھ کے پھونکنے والوں کے شر سے مجھے بچا لے۔ جس طریقے سے جادوگر گرہ لگاتے ہیں، گرہ لگا کر اس پہ وہ جادوئی کلمات پڑھ کے پھونکتے ہیں، اسی طرح سے شیطان انسان جب سویا ہوتا ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے، ادھر مؤذن صدا لگاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے زیادہ بہتر ہے، اے اللہ کے بندو غفلت کی نیند سے اٹھو اور اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ ادھر جب مؤذن یہ ندا لگاتا ہے، شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے، تم میں سے ہر آدمی کے سر پر شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، اور گرہ لگانے کے وقت وہ کچھ جملے بھی کہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب پہلی گرہ لگائے گا اپنی زبان سے یہ پڑھتا بھی ہے، کہتا بھی ہے علیک لیل طویل، سو جا رات بڑی لمبی ہے، ابھی تو بڑا وقت باقی ہے۔ پھر دوسری گرہ لگاتا، پھر کہتا علیک لیل طویل، سو جا آرام سے سو جا، ابھی بڑا وقت باقی ہے۔ تیسری گرہ لگاتا علیک لیل طویل، سو جا آرام سے سو جا، کسی تکلیف کو محسوس نہ کر، ابھی تو لمبی رات باقی ہے۔ یہ 3 گرہ شیطان لگاتا ہے۔ کیا گرہ لگاتا؟ مانا کیا گرہ لگانے کا؟ علماء نے اس پر کلام کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے گرہ لگانے کا کہ شیطان ہمارے کانوں کے پردے پر گرہ لگا دیتا، جس سے باہر کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں جاتی۔ اور ایک سائنٹیفک مسئلہ بھی ہے، سورۃ الکہف، اصحاب کہف کو سینکڑوں سال اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، اس کی تعبیر قرآن میں جو بیان کی گئی کیا ہے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اصحاب کہف کے کانوں پر ہم نے پردے ڈال دیے۔ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اصحاب کہف کے سینکڑوں سال سونے کا تذکرہ فرما رہا ہے، لیکن اللہ نے ایک جملہ کا استعمال فرمایا، کانوں پہ پردے ڈال دیے۔ اب ڈاکٹر اور سائنس پڑھنے والے حضرات اس پر غور کریں، جب سونے کا ذکر ہے، نیند کا ذکر ہے، رب العالمین نے کان کا اسپیشلی ذکر کیوں فرمایا؟ اس کا جواب امام بغوی نے اپنی تفسیر کی کتاب میں دیتے ہوئے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے منعنا نفوذ الاصوات الى مسامعہم، مطلب یہ ہوا کہ باہر کی آواز، دائیں بائیں کی آواز اب اس بندے کے کان میں نہیں جائے گی، اب یہ بندہ اٹھے گا نہیں، گہری سے گہری نیند میں سو جائے گا۔ ہم جب گہری نیند میں ہوتے ہیں تو ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ باہر کی آواز ہماری کانوں میں نہیں جاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو مکمل طریقے سے وہ آواز روک دی جاتی ہے، تبھی ہمارے بلانے اور چلانے کے بعد بھی وہ نہیں اٹھتا ہے۔ لیکن ایک عقیدے کی بات یہاں بتانا چاہتا ہوں، اگر وقتی طور سے ہمارے کانوں کی آواز کو روک دیا جائے، باہر کی آواز کانوں میں نہ پہنچے، ہمیں بلایا جائے ہم نہیں اٹھتے، ہمارے بغل میں الارم بجے ہم نہیں اٹھتے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں عقیدے پر، یہ مسلمان کہتا انسان جب مکمل طور سے مر جائے، مکمل طور سے باہر کی آواز کانوں میں نہ جائے تو وہ پوری طرح سے سننے لگتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ عقیدے کی بات۔ بہرحال شیطان کرتا کیا ہے؟ قرآن نے عقیدہ دیا، قرآن نے سائنس کی یہ بات بتائی کہ رب العالمین اصحاب کہف کے کانوں کو باہر کی آواز سے دور کر دیتا، بیچ میں پردہ ڈال دیتا ہے۔ شیطان یہی کام کرتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے،
کا مطلب یہ ہے شیطان گرہ لگاتا ہے، یعنی کہ شیطان آپ کے کانوں اور باہر کی آواز کے درمیان ایک آڑ اور پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ تم کو کسی طرح کی آواز نہ آئے، تمہارے کانوں میں الارم کی آواز نہ پہنچے، تمہارے کانوں میں تمہارے محلے کی مائک جو خوبصورت آواز ہے، تیز ترین آواز ہے، وہ آواز نہ پہنچنے پائے، تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ نہ پہنچنے پائے، تمہارے کانوں میں حی علی الفلاح نہ پہنچنے پائے، الصلاۃ خیر من النوم کی ندا نہ پہنچنے پائے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے شیطان تمہارے کان میں پیشاب کرتا اور اس کے بعد نکل دیتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، یہ ہمارے ساتھ یہ تمام وہ لوگ اس جرم کے شکار ہیں، اس مرض کے شکار ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ بھی کہتا ہوں ہم اٹھ نہیں پاتے، کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ یہ ہے نبی کا بیان کہ آپ کیوں نہیں اٹھ پاتے۔ کان کے پردے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے۔ اب اس کو کھولنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ اللہ کا بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے لگتا ہے، سونے کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے کہ اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا پڑھی، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا۔ انسان جب قضاء حاجت کے لیے جائے گا دعا پڑھے گا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلے گا غفران کا پڑھے گا، اور اس کے بعد وضو کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا، وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھے گا، اس میں بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ یعنی سو کر اٹھنے کے بعد اگر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق مسلمان عمل کرے تو دن کی شروعات رب العالمین کے ذکر سے ہونے والی ہے، اللہ رب العالمین کی یاد سے ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب یہ بندہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور مسنون طریقے سے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ آ کر مسجد میں جب وہ سنت کی نماز فجر کی سنت کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ۔ یہ تینوں کام کرنے کے بعد میرا امتی نفس کے اعتبار سے پاک ہو جاتا ہے، بالکل اندر سے ایمانی اعتبار سے چست پرت ہو جاتا ہے، طیب النفس ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے۔ اگر انسان یہ تینوں کام نہ کرے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، اگر انسان یہ 3 کام نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان نفس کے اعتبار سے خبیث ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، دن بھر اس کے اوپر شیطان کا حملہ اور غلبہ رہتا ہے۔ یہ میرے رسول کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیے ذکر الہی سے پہلا کھلا، وضو سے دوسرا کھلا، اور جو ہم نے سنت پڑھی فجر کی پہلے اس سے تیسرا بھی کھل گیا۔ اب فجر کی نماز میں آپ بالکل نفس کے اعتبار سے پاکیزہ ہوں گے، چست ہوں گے، اللہ رب العالمین کو بطور احسان کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ ایسی نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، رب کو یہ نماز اس لیے پسند آتی ہے کہ ایسی نمازوں میں بندہ چست پھرت ہوتا ہے، اور سو کر اٹھ کر رب کی ذکر کے بعد، وضو کے بعد اور طیب النفس کے بعد چستی کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور رب العالمین کے فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، کتنے دن سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ہم اٹھتے ہیں 8 بجے 10 بجے اور سمجھتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد ہم نے غسل کر لیا، اسٹینڈر صابن سے نہا لیا، شیمپو کا استعمال کر لیا، شاور کر لیا، ہم چست و پھرت ہو گئے۔ اے میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے کام کفار بھی کیا کرتے ہیں، مشرکین بھی کیا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو جو روحانی غذا دی گئی، تزکیے کا جو سب سے پہلا دن کا کام دیا گیا، وہ ہماری روحانی تربیت یہیں سے ہوتی ہے جو آج ہم اور آپ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یہ اجتماعی ہمارا گناہ ہے۔ ہر مسجد کا حال دیکھیے، اکثر و بیشتر لوگ نمازی نہیں،
اور جو نمازی ہیں ان کا حال میں بیان کر رہا ہوں، فجر میں وہ غائب ہے۔ جو نماز پانچوں وقت چھوڑے بیٹھے ہیں ان کی بات ہی نہیں میں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پانچوں وقت نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، وہ فجر میں غائب ہوتے ہیں۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں نماز فجر کو لے کر جس قدر سستی ہے، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ مان لیا ہے کہ صرف 4 وقت کی نماز فرض ہے، 5ویں نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں مانتا ہوں صرف 4 فرض ہے 5 نہیں، ہم اس پہ اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ لیکن کوئی اپنے عمل سے یہی حرکت کرے کہ صرف 4 پڑھے 5ویں نہیں پڑھتا، اس کو آپ نمازی کہیں گے؟ نہیں، وہ نمازی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ابھی آپ بات آگے آئے گی۔ حساس مسئلہ ہے، یہ پورے سماج کا مسئلہ ہے، یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ شیطان کا ہم پر غلبہ پانے کا یہ ذریعہ ہے۔ شیطان ہمارے اوپر مسلط ہوتا اسی راستے سے، جس راستے کو ہم نے روکا نہیں ہے، بند نہیں کیا ہے۔ صبح اٹھ کے کچھ بھی آپ کر لیجئے، ورزش کر لیجئے، ایکسرسائز کر لیجئے، جم کر لیجئے، جاگنگ کر لیجئے، کھا لیجئے، پی لیجئے، جو بھی آپ کو کرنا ہو کر لیجئے، دنیا جہان کے سارے وسائل آپ لا کر اکٹھے کر لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بدنی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو خوش تو کر سکتے ہیں کہ ہاں آج میں چست و پھرت لگ رہا ہوں، آج میرے اندر فریشنس محسوس ہو رہی ہے، لیکن جو روح کو تر و تازگی ملنی چاہیے، جس کو میرے نبی نے طیب النفس کہا ہے، جس کو میرے نبی نے نشیط کہا ہے، وہ چیز آپ نہیں پیدا کر سکتے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ذکر الہی سے دن کی شروعات کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ طیب النفس کے ایک معنی کہا، اس معنی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو یقیناً فجر میں اذان کے ساتھ اٹھتا ہو اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے قضاء حاجت سے فارغ ہو، وضو کرے اور پھر بڑے اطمینان سے رب کی مسجد کے لیے عبادت کے لیے آتا ہو، نماز پڑھ کے گھر جائے۔ اس پورے پروسیس کے بعد جو دل میں ایک طرح سے رب کی عبادت اور طاعت کی خوشی پیدا ہوتی ہے، یہی وہ خوشی ہے جو طیب النفس کی پہچان ہے، یہی وہ خوشی ہے جو نماز فجر دیتی ہے، یہی وہ خوشی ہے جو رب کی تعلیم اور رب العالمین کے ذکر کے بعد ملتی ہے۔ اسی کو طیب النفس کہتے ہیں۔ یہ چیز کہاں ملے گی؟ ہر نمازی، میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، ہر نمازی شخص جب اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے دل میں اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور اگر صحیح وقت پہ ڈھنگ سے چستی سے پڑھتا ہے تو اندر سے ایک عجیب و غریب خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ خوشی ہم محسوس کر پائیں یا نہ کر پائیں، یقین مانیے وہ ہے جو نبی کریم نے بیان کی ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ فجر کی نماز کی اہمیت تو دیکھیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، آئیے 4-5 فضائل و فوائد میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز، سنت کی نماز، فجر کی 2 رکعت سنت کی نماز دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ ایک مسلمان انسان جب فجر کی سنت کے لیے رب العالمین کے سامنے قیام کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، ساری دنیا کے خزانے اس کی جھولیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تم تو رات کو، آدھی رات کو جاگ جاؤ گے، 3 بجے ہی اٹھ کے اپنے کاروبار پہ چلے جاؤ گے، اپنے کام کے لیے نکل جاؤ گے، لیکن جس نماز کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے، اس کے لیے تمہاری نیند نہیں کھلتی۔ اس کے لیے تم بہانے بناتے ہو کہ سر بوجھل ہے، تھکا ہوا ہوں، الارم 8 بجے 7 بجے کے لگا رہے ہو، 10 کے لگا رہے ہو، تاکہ میرا الارم بھی مجھے تنبیہ نہ کر پائے، مجھے جگانے نہ پائے، میرے نیند میں خلل نہ برپا کر پائے۔ میرے مسلمان بھائیوں سن لو، یہ فتویٰ ہے، سن لو، جس شخص نے بھی
نماز کا الارم، فجر کی نماز کا الارم 8 بجے لگایا، 10 بجے لگایا، جان بوجھ کر کہ فجر کے وقت میں کہیں میرا الارم مجھے جگا نہ دے، رب کعبہ کی قسم ہے اس نے حرام کام کیا، حرام کام کیا، حرام کام کیا، اور اس کو مسلسل گناہ ملتا رہے گا۔ اس نے اللہ رب العالمین کی نماز فجر کا ٹائم بدل دیا اور اللہ کے ساتھ اللہ کے قانون کے ساتھ چھیڑخانی کر دی۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے اسی وقت میں جو رب العالمین نے بتایا ہے، اسی وقت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت متعین ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت ہے جو نمازی حضرات ہیں وہ کبھی کبھی اپنے فجر کے الارم کو چینج کر دیتے کہ آج نہیں اٹھنا، آج دیر سے اٹھوں گا۔ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ جب سنت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، فجر کی 2 رکعت کی فرض کا کیا عالم ہوگا، اب اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس شخص نے نمازوں کی پابندی کر لی، خاص طور سے عشاء کی نماز، ایک خاص طور سے عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی پابندی کر لی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں کی جو پابندی کر لی وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نماز، دن کی ٹھنڈی نماز عصر ہے اور رات کی ٹھنڈی نماز فجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تغفروا ذمت اللہ، اے اللہ کے بندو، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، لہٰذا تم اللہ کے امان کو نہ توڑا کرو۔ اللہ کے ذمے میں، اللہ کے امان میں، زمان میں آنے کا مطلب یہ ہے جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب اللہ تعالیٰ اس کے خون کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے اپنے اس بندے کی حفاظت کرے گا، شبہات سے، شہوات سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی گویا یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اس کو یہ ثواب ملنے والے، اور یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں اے مسلمانوں، جو شخص فجر کی نماز پابندی کے ساتھ وقت پہ پڑھا کرتا ہے اس انسان کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو، اس انسان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کیا کرو، اسے پریشان نہ کیا کرو، کیونکہ جو بندہ رب العالمین کی حفاظت میں، اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کے امان و زمان میں چلا گیا، اگر تم نے اس کو توڑنے کی کوشش کی تو اس شخص کی طرف سے اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نمازوں میں 2 نمازیں ایسی ہیں جو منافقوں کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑتی ہیں، وہ نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میری امت کا انسان یہ معلوم کر لے اور صحیح علم کو ہو جائے کہ فجر کی نماز کی کیا اہمیت، عشاء کی نماز کی کیا اہمیت ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی مسجد میں ضرور آئے گا، چاہے اس کو اپنے سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کے آنا پڑے، چاہے اس کو اپنے ہاتھوں اور اپنے گھٹنوں کے بل چل کے گھسٹ کے آنا پڑے، لیکن ضرور آئے گا بشرط کہ اس کو اس کی صحیح تعلیم مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں منافقوں پر یہ 2 نمازیں بھاری پڑتی ہیں، اس میں وہ دونوں نہیں آیا کرتے تھے۔ صحابہ کا بیان ہے جو شخص عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا، اس شخص کے بارے میں ہم لوگ گمان اپنا بدل لیا کرتے تھے، یعنی ہمارا اس شخص کے بارے میں اعتقاد و بھروسہ بدل جاتا تھا، اسے ہم مومنوں میں، مسلمانوں میں نہیں، منافقوں میں شمار کرنے لگتے تھے۔ منافق ان 2 نمازوں کو اس لیے چھوڑتے تھے کہ یہ دونوں نمازیں اندھیرے میں ہوتی ہے، اندھیرے میں، اس زمانے میں لائٹنگ نہیں تھی، اندھیرے میں ہوتی ہے۔ وہ یوں سوچتے تھے ان 2 نمازوں میں نہیں گئے کون ہمیں دیکھنے والا ہے، بھیڑ میں نہیں گئے کون ہمیں اس میں تلاش کر پائے گا، کیونکہ چور منافق اسی انداز کا ہوتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے تو کرنا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے تو وہ نیکی نہیں کرنی ہے۔
یہ منافقت ہے، اس لیے منافق ان دو نمازوں میں نہیں آتے تھے، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر۔ اللہ کے نبی نے اس لیے واضح فرما دیا یہ نماز بھاری ہے منافقوں پر، دونوں نمازیں۔ اور مسلمانوں، جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی، رویت ربانی اگر آپ کو چاہیے تو میرے نبی نے ایک عمل بتایا ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد آپ کو، ہم کو نماز فجر کا اہتمام کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر 554 نمبر پہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے رات کے اندھیرے میں، آسمان میں چاند، 14ویں کا چاند خوبصورتی سے چمک رہا ہے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے نبی نے آسمان کی چاند کو دیکھا اور آپ نے اپنی امت کو مخاطب فرمایا اور کہا انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون ھذا القمر، تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم آج یہ چاند کو دیکھ رہے ہو۔ جس طریقے سے چاند کو دیکھنے کے لیے تمہیں اپنی جگہ نہیں بدلنی پڑ رہی ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے چاند کو دیکھ رہا ہے، ایسے کل قیامت کے دن آسانی سے مکمل صاف طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھ پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دیدار الہی جیسی نعمت کی فضیلت اور شوق دلاتے ہوئے اپنی امت کو چاند کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جیسے زمین پہ بیٹھے ہو، یہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور تم لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اس کی دیکھنے کے لیے کوئی ازدحام نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، کوئی رش نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ سے دکھ رہا ہے اور یہاں کے سب لوگ آ کر یہاں اکٹھے ہو جائیں تبھی دکھے گا۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر آسانی سے بغیر کسی رش کے چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ایسے قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا رب العالمین جنت کے سارے خزانے مومنوں کے دامن میں ڈال دے گا اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں تشریف فرما سارے مومنوں کے سامنے آئے گا، اپنا اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا اور پوچھے گا اے جنت کے لوگوں کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ کیا آج میں نے وہ ساری چیزیں تمہیں دے دی جس کا وعدہ میں نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کے فرمان میں دیا تھا؟ انسان کہے گا اے رب العالمین تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو نے ہم کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کی نعمتیں ہمارے دامن میں ڈال دی، اے اللہ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ رب العالمین ایک ایک نعمت کو یاد دلائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین جب اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا، رب العالمین اپنا دیدار کرے گا، پھر جنتی لوگ کہیں گے اے رب العالمین تیرا دیدار کرنے کے بعد جنت کی ہر نعمت چھوٹی لگتی ہے، اے رب العالمین تجھے دیکھنے کے بعد جنت چھوٹی سی لگتی ہے، اے رب العالمین تیرا دیدار ہی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی جنت کی نعمت اگر کوئی ہے تو دیدار الہی ہے۔ پیارے پیغمبر نے اللہ رب العالمین کے دیدار کا شوق دلانے کے بعد فرمایا اے میری امت کے لوگوں اگر تم اللہ رب العالمین کو کل قیامت کے دن دیکھنا چاہتے ہو اور اس کے دیدار سے اپنے نفس کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو دو نمازوں کو پابندی سے کرتے رہنا، ادا کرتے رہنا، ان دو نمازوں کو پڑھنے کے لیے اہتمام کرتے رہنا، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے یعنی فجر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا اہتمام کر لینا، اور پھر شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے یعنی عصر کی نماز اس کا اہتمام کر لینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت تلاوت کی سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اے لوگوں اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ راوی کا بیان ہے اے لوگوں اب تمہیں تو معلوم ہو گیا دیدار الہی کس نعمت کی بنیاد پر ملے گی، ایمان اور توحید کے بعد نماز کی پابندی کرنے کے بعد ملے گی۔ اے لوگوں اس کو پابندی سے پڑھتے رہنا، کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں، لا تفوتنکم، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں، دیدار الہی اسی سے ملے گی۔ یہ نماز فجر ہے۔ قرآن و حدیث میں باقاعدہ محدثین نے نماز فجر کی الگ سے فضیلت کے چیپٹر بیان کیے، حدیثیں ذکر فرمائی ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری و مسلم، ابواب بھرے پڑے حدیثیں بڑی بڑی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں نماز فجر ان کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، مال سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ آج ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اس لیے اپنی اولاد سے نماز کے لیے کہنے کی ہمت و جرت نہیں جٹا پاتے ہیں۔
جو باپ نہیں پڑھتا وہ نہیں کہہ سکتا، رب کی پھٹکار اس پر ہے کہ ایک اہم عبادت کی تبلیغ وہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ اولاد ایسا زناٹے دار تماشا مارے گی قیامت تک اپنے اولاد کو صحیح بات بتانے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خود نہیں پڑھتا ہے۔ آج کی اولاد ایڈوانس ہے، جواب دے گی آپ تو خود ہی نہیں پڑھتے، آپ کیسے جگا رہے ہو؟ تو ایسے میں انسان نے راستہ اپنی حفاظت کا چن رکھا کہ نہیں بولنے کا، اولاد کو نماز کے لیے نہیں کہنے کا۔ آج ہماری مائیں کہتی ہیں بیٹا جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے۔ کاش کی مسلمان عورتیں، کاش کی ماں باپ یہ کہتے بیٹا جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک مشہور مدرسے کے ایک طالب علم کا واقعہ ہے کہ استاذ نے کہا جو فجر کی نماز نہیں پڑھے وہ مدرسے نہیں آئے گا ورنہ اس کو بھگا دیا جائے گا۔ طالب علم نے اپنے گھر اپنے ماں باپ سے کہا فجر کی نماز کے لیے مجھے جگا دینا ورنہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ والدین نے کہا ٹھیک ہے۔ فجر میں سب سو گئے، بچہ بھی نہیں اٹھ پایا، ماں باپ بھی نہیں اٹھ پائے۔ جب وہ سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھتا ہے اس کی امی کہتی ہیں بیٹا اٹھ جاؤ اسکول جانے کا وقت ہو گیا۔ کہا امی جان فجر کے لیے نہیں جگایا، میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ اس کی امی نے کہا ٹھیک ہے کل جگا دوں گی، کل جاؤ گے؟ کہاں جگا دینا۔ دوسرے دن بھی امی نہیں جگا پائیں کیونکہ وہ لوگ بھی نمازی نہیں تھے۔ دوسرے دن بھی طالب نہیں گیا، تیسرے دن بھی نہیں گیا، یہاں تک کہ ماں باپ مجبور ہو گئے فجر میں اٹھنے کو کیونکہ طالب علم کی پڑھائی کا مسئلہ تھا۔ اور ماں باپ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے صبح اٹھتے بھی ہیں، ناشتہ مائیں بناتی بھی ہیں، باپ گاڑی چلا کر یا پیدل اپنے بچوں کو اسکول لے کے جاتا بھی ہے۔ یہ قربانی آج لوگ دے رہے ہیں لیکن نمازوں کے لیے قربانی نہیں ہے۔ لیکن استاذ کی ایک تعلیم کی وجہ سے، ایک اس عمل کی وجہ سے، ایک مشورے کی وجہ سے ماں باپ بھی نمازی بن گئے، بچہ بھی فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ جب کئی دنوں کے بعد مدرسہ جاتا ہے تو استاد نے پوچھا اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ کی نصیحت کو میں نے گھر میں اپنے لاگو کرنے کی کوشش کی اور اس کو سدھرنے میں ہمیں ایک ہفتہ لگ گیا۔ اللہ کا شکر ہے میرے ماں باپ اب فجر کے نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے میں خود فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، فجر کی نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ آج اپنے مسجدوں کا جائزہ لو، آج ہماری مسجدوں میں وہ لوگ نمازی فجر میں ہیں جن کو نیندیں نہیں آتی ہیں، جن کو پریشانیاں ہیں، جو سکھ اور آرام کی زندگی جی رہے ہیں، آج رب سے بغاوت کرتے ہوئے وہ ہماری مسجدوں سے دور ہیں، وہ نمازوں سے دور ہیں۔ فجر کی اہمیت کو سمجھو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک اندھے صحابی تھے، آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، گھر سے مسجد دور ہے اور مسجد اور گھر کے درمیان درندے بھی ہیں اور مسجد اور گھر کے درمیان صحیح راستہ بھی نہیں ہے، اس میں جنگلات بھی ہیں، دیواروں سے پیڑوں سے ٹکرانے کا ڈر بھی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں آ گئے، اے اللہ کے نبی کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ کیا مجھ عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے صحابی کے لیے جس کے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت ہے۔ جانے لگے، پھر آپ نے فرمایا ابن ام مکتوم واپس آؤ، واپس آئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابن ام مکتوم کیا کان میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انی لا اجد لک رخصہ، اے میرے صحابی رب کی شریعت میں تیرے لیے بھی میرے نزدیک کوئی رخصت نہیں ہے، تجھے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ یہ تعلیم ہے رسول پاک کی۔ آپ اندھے نہیں ہو، آپ کے اور مسجد کے گھر کے راستے میں درندے نہیں ہیں، آپ کے اور مسجد کے راستے میں کوئی کوڑا کرکٹ بھی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کے جنگلات بھی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں، ساری آسانیاں اویلیبل ہے، لیکن ہم مسجدوں کے نمازی نہیں ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی اپنا دین اپنی جیب میں رکھے، اپنا دین اپنی کتاب میں رکھے، ہمیں زیادہ گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں سمجھو، اس پہ جتنا کہا جائے سمجھا، اس میں ہم خود انوالو ہیں، آپ سب انوالو ہیں، ہماری فیملی انوالو ہے۔ اس اجتماعی برائی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور نماز فجر میں مسلمانوں کی حاضری ضرور۔ اور باقی نمازوں میں انسان بہانہ کر لیتا ہے کہ میں تو یہاں تھا وہاں تھا، یہاں فجر میں کہاں تھے؟ گھر تھے، بستر پہ تھے، اپنی فیملی میں تھے، اس کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ مسجدوں کا جائزہ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العالمین کی شریعت پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے۔ رب العالمین جس طریقے سے ہم لوگ توحید پرست ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے اعمال، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔